جیسے ہلا سکتی ہیں نا، آپ کو نظر مشکل ہو جائے گا، ایڈجسٹ کر لو نا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 158 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 159 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں. تھوڑا سا دہرا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد اپنے صحابہ کرام کے ساتھ لڑی تھی، جس جنگ میں مسلمانوں کو شدید جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. اس کی وجوہات بھی ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد جو منافقوں کے کچھ رویے ہوئے تھے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. اور مسلمانوں کی ساتھ جو غلطی اب ان سے ہو گئی تھی اس کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے، اور وہ اتنے پریشان تھے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا کہ ہمارے کوتاہی کی وجہ سے، ہماری دنیا کی محبت ہمارے دلوں کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے، مال کی محبت، مال غنیمت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہم سے سرزد ہوئی. اور اس نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے نبی کو ضرر پہنچا، مسلمانوں کی ساکھ کو ضرر پہنچا، اللہ کے نبی کو تکلیف آئی، اللہ کے نبی کا خون بہا، اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر پھیل گئی. کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے نا. مسلمانوں کی ساکھ کو بھی بہت نقصان پہنچا تھا. تو مسلمان بہت ڈر رہے تھے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ اب ہمارا تو اب معافی ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا تو اب کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیریکٹر کے اندر کچھ صفات تھیں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے لنتا، بڑے نرم مزاج واقع ہوئے. یعنی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کے اندر کوئی نرمی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو رونا نہیں آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ اب ہم اس کا کیا کریں کہ اللہ نے تم سے رحمت ہی سلب کر لی ہے. تو آنکھوں کا رونا دل کی نرمی کی علامت ہے. جس کا دل سخت ہے اس کو رونا نہیں آتا، اس کے آنسو نہیں نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کی تکلیف دیکھ کر رو پڑتے تھے. جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنی بیٹیوں کو ہم کیسے زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار زار روتے جا رہے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کا مسئلہ ہوا دیکھ کر زار زار رونا شروع ہو گئے کہ ان کی ہچکی بند گئی. تو یہ دل کی نرمی کی علامت ہے. اور پلس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کچھ بھی مرضی ہو جائے. حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوٹی سی عمر میں آ گئے تھے.
9 سال کی عمر تھی ان کی جب حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات کہتے, کوئی کام کرنے کے لیے بھیجتے, میں حجرے سے باہر نکلتا اور وہاں گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے, میں ان کے ساتھ کھیل میں مگن ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آتے اور آ کے دیکھتے اور میں وہیں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. اتنے سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, 20 سال کی عمر ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہی معمور تھے. اور 11 سالوں میں وہ کہتے ہیں مجھے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ نہیں جھڑکا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. دل کی نرمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا, یہاں پر اس آیت کے اندر بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بتائی جائیں گی, ان صفات کو اگر ہم دیکھیں تو لیڈرشپ مینجمنٹ کی جو اصول سکھائے جاتے ہیں, جو مینجمنٹ کے جو کورسز کرائے جاتے ہیں, لیڈرشپ مینجمنٹ کے کورسز کروائے جاتے ہیں کسی بھی ادارے کے سربراہ کو بننے کے لیے. CEO کسی نے بننا ہے, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بننا ہے, یا کوئی بھی جنرل مینیجر بننا چاہتا ہے, تو اس پوسٹ پہ جانے کے لیے باقاعدہ طور پر کورسز کروائے جاتے ہیں اور بڑے لاکھوں میں اس کی جو ہے وہ فیسز ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیسٹ آف بیسٹ لیڈر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی کچھ عکاسی کر کے مجھے اور آپ کو وہ اصول اس میں سکھا دیے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کون سے ادارے کے سربراہ بننا ہے, ہم تو ہاؤس وائفس ہیں, ہم نے تو گھر میں ہی رہنا ہے. تو اگر ہم ان اصولوں کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری گودوں میں تربیت پانے والے جو ہمارے بچے اپنی ماؤں کے اندر ان کوالٹیز کو دیکھیں گے, تو جب وہ کسی ادارے کے سربراہ بنیں گے تو انشاءاللہ بیسٹ لیڈرشپ کرنے والے ہوں گے. صحیح. تو ہم نے یہ اصول خود سیکھنے ہیں, ان پر عمل کرنے ہیں. اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے, اور اپنے رائی کیا سربراہ ہے, جواب دہ ہے, اور تمہارے شوہروں کی غیر موجودگی میں ہر عورت اپنے گھر کی رائیہ ہے. تو شوہر ہمارے رائی ہیں اور ہم کیا ہیں, رائیہ ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مزاج کے اندر ان صفات کو لے کر آنا ہے. سب سے پہلا مزاج کیا ہے, نرم دل ہونا. دیکھیے, اگر آپ نرم دل ہوں گے تو کیا ہوگا, نرم دلی سے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی آئے گی, احترام بھی ہوگا. ہر وہ شخص جو نرم دل ہوگا اسی سے لوگ جا کے اپنی بات بھی کرنا کمفرٹیبل فیل کریں گے, ان کے سامنے بات رکھنا بھی کمفرٹیبل فیل کریں گے. جب انہیں ان کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک محبت کا عنصر آئے گا, احترام آئے گا. کبھی بھی آپ زبردستی سے ڈانٹ ڈپٹ کر دوسرے کے دل میں احترام کبھی پیدا نہیں کر سکتے. احترام ہمیشہ محبت اور نرمی سے آتا ہے. جتنے نرمی ہوگی, ہاں کچھ جگہوں پر فرمنس کی ضرورت ہوتی ہے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جہاں ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے نرمی سے, محبت سے آپ اپنی بات جب آگے پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ فروٹفل ہوگی. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, بولو کنتا فظن. اگر آپ فظن ہوتے, فظن کہتے ہیں بیسیکلی اس گندگی کو جو آنتوں کے ساتھ ایک لیکوئڈ کی صورت میں ہوتی ہے, یعنی کہ ایسا لیکوئڈ یا ایک ایسی گندگی جو آنتوں کے اندر ہوتی ہے, اس کے بغیر تو آنتیں موو ہی نہیں کر سکتی نا فلوس کو. تو اگر آپ اتنے تند خو ہوتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے اب آپ سخت گو ہوتے, بد زبان ہوتے, بدتمیز ہوتے, گالی گلوچ کرنے والے ہوتے, اگر آپ اس طرح کے ہوتے, غلیظ القلبی, غلیظ کہتے ہیں سختی کو, ٹھیک, کس کی سختی, دل کی. اگر آپ تند خو ہوتے یعنی ایسی زبان کے ہوتے, یہ کہتے ہیں نا نیک ہوتے ہیں, بہت ہی نرم اور میٹھی زبان کے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی سخت زبان کے لوگ ہوتے ہیں.
جی اگر آپ اتنی سخت زبان کے ہوتے, اتنے تند خو ہوتے, یا پھر آپ اتنے دل کے سخت ہوتے تو کیا ہوتا؟ لنفضوا من حولک. البتہ فضہ کو کہتے ہیں چاندی کو, فضہ سے نکلا ہے یہ, ٹھیک ہے, فضہ چاندی کو کہتے ہیں. اور چاندی کیسی ہوتی ہے؟ بکھر کر منتشر ہو جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ لنفضوا, البتہ منتشر ہو جاتے, من حولک, آپ کے ارد گرد سے. آپ کی سختی کی وجہ سے, آپ کی زبان کی تندخوئی کی وجہ سے کیا ہوتا؟ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے, منتشر ہو جاتے. اور بالکل ایسا ہی ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, تم میں سے سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس سے لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ حدیث ہے. جی, بد زبانی کی وجہ سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایون اگر ماں باپ بھی بد زبان ہوتے ہیں تو اولاد بھی ان کے پاس جا کے اپنی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور دیکھیں, اگر سختی دل کی ہو, دل کی سختی ہو, پتھر دل ہے آپ کا کوئی لیڈر, آپ لاکھ اس کے سامنے اپنی کوئی عذر رکھ دیں, کوئی پریشانی رکھ دیں, اور وہ ٹس سے مس نہ ہو, تو کبھی بھی آپ اگلی دفعہ آپ کو اپنی آ کے پریشانی نہیں بتائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. جیسے ہماری میڈز اور سرونٹس ہمارے ساتھ ان کا معاملات ہوتے ہیں, اور اگر ہم اتنے سخت ہوں تو وہ کبھی وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گی ہم سے. وہ جھوٹ بولے گی نا, اس نے تو کام کرنا ہے اپنا, جیسا اس کا معاملہ ہے, لہٰذا وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گی. اور آخر کار ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو اپنی اصلیت بتانے کے بجائے کیا کرے گی؟ چھپانا شروع ہو جائے گی. ایک آپ کو اور بتاتی ہوں, ایک واقعہ تھا. ایک شخص تھا, اس نے کیا کیا کہ بے شمار اس کے نوکر تھے, اور اس نے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, اور وہ بہت سخت مزاج مالک تھا. ایک مرتبہ وہ گھوڑے پر جا رہا تھا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا. جب وہ گھوڑے سے گرا تو اس نے پکارنا شروع کیا, مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. تو وہ چونکہ بہت تندخو تھا, بہت غلیظ القلب تھا, سخت دل, سخت مزاج تھا, نرم دل نہیں تھا, تو کوئی بھی اس کو دل میں احترام نہیں رکھتا تھا. ہر کوئی دوسرے کو کہنے لگا یہ میری ڈیوٹی تو نہیں ہے, یہ میری ڈیوٹی تو نہیں ہے, میری تو جو ڈیوٹی ہے میں نے تو وہی کرنا ہے. اور نتیجتاً اس کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی آگے نہ بڑھا. تو ایسے ہوتا ہے جب مالک نرم دل ہوگا, نرم مزاج ہوگا, نرم زبان کا ہوگا, تو آؤٹ آف دا وے جا کر بھی جو ہے اس کا ملازم اس کے لیے کام کرے گا. اس کو خود بخود دل چاہنے لگے گا کہ میں اپنے مالک کے لیے زیادہ سے زیادہ کروں. آپ کا کوئی ڈرائیور ہے, آپ اس کا بہت اچھی ہیں اور بہت اس کو دیتے لیتے ہیں, اس کا خیال بھی رکھتے ہیں, آپ اس کے ساتھ اس کی مشکلات میں اس کو ساتھ بھی دیتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کا ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہے اور وہاں سے واپس آ رہا ہو, اور وہ آپ کے لیے کوئی چیز لے کر آ جائے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ تم کیوں لے آئے, تو وہ کہنے لگے کہ مالک میں فلاں جگہ سے گزرا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے تو میں آپ کے لیے لے جاتا ہوں. ہوتا ہے نا ایسے. کون کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہوتا ہے. تو وہ آؤٹ آف دا وے, اس کے لیے لازم اور کمپلسری تو نہیں تھا کہ وہ آپ کے لیے کچھ لے کے آتا. وہ لوگ لے کے آتے ہیں اور لا کے آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کرتے ہیں. تو یہ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے. اب کیا کریں؟ اب آپ نرم دل بھی ہیں, آپ سخت تندخو بھی نہیں ہیں, آپ سخت دل کے بھی نہیں ہیں, تبھی تو سب آپ کے آس پاس جمع رہتے. اب آپ کیا کریں؟ فاعفو عنہم, آپ ان کو معاف کر دیجئے, ان کی ستر پوشی کر لیجئے, اگنور کر دیں, اوور لک کر دیں. وہ غلطی کریں گے, وہ آپ کے ملازم ہیں, وہ آپ سے کمتر ہیں دماغ میں. ان کا اگر اتنا مینٹل سٹیٹس یا ان کا اتنا زیادہ ان کے پاس مال ہوتا تو وہ کبھی آپ کی ملازمت کر رہے ہوتے. ہم چھوٹے تھے, بچے ہوتے تھے, تو ہمارا ڈرائیور تھا پٹھان. کئی دفعہ اس کو بہت صحیح دفعہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ بہت غلطیاں بھی کر دیتا تھا. تو ہم بڑا بگ ہوتے تھے, چھوٹے تھے, بچے تھے, تو ہم اپنے ابو کو جا کے کہتے تھے کہ اس نے ایسے کر دیا, ہم نے اس کو اتنا سمجھایا بھی تھا, پھر بھی اس نے ایسے کیا, تو آپ بدل دیں, کوئی دوسرا ڈرائیور رکھ لیں. تو وہ آگے سے ابو کے حد تک کہا کرتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے,
وہ کہتے تھے اپنی دماغ سے اس کے دماغ کا مقابلہ نہیں کرو. اگر اس کے پاس تمہارے جتنا دماغ ہوتا تو وہ کبھی ڈرائیور ہوتا, صحیح, یا وہ آپ کا ملازم ہوتا, وہ جا کے اپنا ہی کچھ کیوں نہ کر لیتا. تو آپ کیا کریں پھر, ان کی غلطیاں تو ان ایکسپیکٹڈ ہیں, انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے. اپنے غلاموں کو 70 مرتبہ معاف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. 70 مرتبہ بھی اس کو معاف کر سکتے ہو تو معاف کرو. ہمارے گھروں میں کام کرنے والے یا ہمارے اداروں میں کام کرنے والے جو ملازم ہوتے ہیں, they are not our slaves, وہ غلام نہیں ہوتے, وہ اپنی سیلری لے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے پیسے اس کے عوض لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو 70 مرتبہ تو آپ معاف نہیں کریں گے. ظاہر ہے غلام تو اپنی سیلری نہیں لے رہا ہوتا, اس نے تو اپنے آپ کے سپورٹ کر دیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو اپنی سیلری لے رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی جس حد تک ممکن ہو سکے انسان کو معاف کرنا چاہیے. اور اگر پھر بھی کوئی اپنی روش سے باز نہیں آئے تو آپ اپنا رستہ اور ان کا رستہ الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے. اللہ نے کہا معاف کرو, ان کو معاف کر دو, ستر پوشی کر دو, اوور لک کر دو, اگنور کر دو, اور کیا کرو, واستغفر لہم, ان کے لیے بخشش بھی طلب کرو. اب دیکھیے وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جائیں گے. آپ کے صحابہ کرام سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی, لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش کریں. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے, اللہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ کی بخشش ان کے لیے سکون کا سبب ہوگی. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کہہ لیجیے مالک اگر اپنے اللہ سے اپنے ملازم کی بخشش کے لیے دعا کرے, یہ بہت بہترین ایک رویہ ہے یا بیہیویئر ہے جو یہاں پہ بتایا گیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا بھی گیا. اور پھر کیا کریں, وہ غلطیاں بھی کریں گے اور ان کے لیے آپ نے دعائیں بخشش بھی کرنی ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور کاموں میں مشاورت کرو, ان سے مشاورت کرو. کن سے مشاورت؟ وہ جو غلطیاں کرتے ہیں, جن کا دماغ ہمارا جتنا نہیں ہے, ان سے مشاورت کریں. اللہ نے کہا ہے ان کے ساتھ مشاورت کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول جتنا کوئی نہیں تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے ہم کو نظر آتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہر موقع پر مشاورت کر رہے ہیں. جنگ بدر میں مشاورت کی گئی. وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کا فیصلہ ہے, نہیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس جگہ ٹھہرے ہیں, آپ نے, میرے پاس ایک اور بھی مشورہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, نہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نہ ہی یہ میرا فیصلہ ہے, تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میرا یہ ذہن ہے یا میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس جگہ کے بجائے فلاں جگہ جو ہے نا وہ آپٹ کر لیں, کیونکہ اس سے یہ فائدے ہوں گے, مسلمانوں کو ایسے ہوگا, کفار کے لیے ایسے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ بہت پسند آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاجیکل بات اگر کوئی کرے تو وہ مان لینی چاہیے. کئی دفعہ آپ کے بچے بھی آپ کو بہت اچھا مشورہ دیتے تھے. اور جب آپ مشاورت کرتے ہیں تو جہاں ایک ذہن سوچتا ہے, وہیں پر جتنے لوگ مشاورت جن سے کی جا رہی ہے اتنے ذہن کام کر رہے ہوں گے. وہ اینگل جس سے آپ نہ سوچ پا رہے ہو, دوسرے کا ہو سکتا ہے اس طرف دھیان پڑ جائے اور آپ اس اینگل سے بھی سوچ لیں. ٹھیک ہے نا, تو ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم اپنی لیول اور اپنی سطح کی چیز بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ اپنے لیول اور اپنی سطح کی چیز بتا رہے ہوتے ہیں جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ بچے ہیں, وہ اپنے لیول کی چیز بتائیں گے جو وہ بھی پھر ہم پوائنٹ اپنے مد نظر رکھ لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں, کیونکہ یہ بچہ ہے, اس کو سمجھ میں اگر اس طرح سے آ رہی ہے, اس کے لیے یہ چیز اس طرح پرابلم کر رہی ہے, تو اس بات کو بھی ہمیں پوائنٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو مشاورت کے فائدے ہی فائدے ہیں. مشاورت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں بھی مشاورت کی. ہم نے دیکھا نا کہ جنگ میدان میں احد میں جا کے لڑی جائے یا مدینہ میں لڑی جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دل تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑے. منافقین بھی چاہ رہے تھے مدینہ میں رہ کے لڑے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تو زیادہ صحابہ کرام کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کے جنگ لڑی جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی.
اب جب بات مانی تو اس سے کیا نقصان ہو گیا. اب تو باہر گئے لڑنے کے لیے اور جب ان سے لڑائی ہوئی ہے تو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو کیا وہ ان کے مشورے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا تھا؟ کس وجہ سے شہید ہوئے تھے؟ حضور کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ ان سے اٹھا لیا تھا. ایسے ہی ہوا تھا نا. مشاورت کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, کبھی نقصان نہیں ہوتا. جب وہ باہر جا کے لڑنا بھی شروع ہوئے تھے اور اسی ایمان کی روش پر لڑتے رہے تو اللہ کی مدد آئی تھی اور شروع میں ان کو فتح مل گئی تھی. ایسے ہی ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشاورت ان سے کاموں میں کیا کرو اور پھر جب عزم ہو جائے یعنی کہ تمہارا فیصلہ رائے پر مستحکم ہو جاؤ تو پھر اللہ پر توکل کر لو. اب آپ دیکھیے مشاورت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب ہم کسی سے مشاورت کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام خود سے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دماغ میں ایک کام ہوتا ہے کرنے کے لیے اور ہم دوسرے لوگوں کو امپوز کر دیں تم نے یہ کرنا ہے, 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 تو ہر کوئی اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں. اور شاید وہ اتنی تندہی سے یا اتنی خوشی سے نہ کرے. وہ کہے ٹھیک ہے میری ڈیوٹی لگائی, میں نے یہی کرنا نا, بس میں کر لوں گا, جب یہ ٹائم آئے گا تو میں کر لوں گا. لیکن جب آپ لوگوں کو مشاورت سے ان کی ڈیوٹیز ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو فیلنگ آف پارٹیسپیشن ہوتی ہے. سب کو لگتا ہے ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. اگر ایک نہیں بھی آئے گا تو دوسرا وہ کام کرنے کے لیے پہنچ جائے گا. ہر کوئی آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کے لیے اپنی پوری کی پوری صلاحیت پیش کر دے گا. پھر جب آپ کسی سے مشاورت کرتے ہیں, ہر کوئی اپنا مشورہ دیتا ہے تو اس کو یہ اس وقت فیل ہوتا ہے کہ مجھے بھی انوالو کیا ہے انہوں نے. امپورٹنس کی فیلنگ آتی ہے, اپنائیت کا بھی احساس ہوتا ہے اور اس کو امپورٹنس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ, تبھی تو انہوں نے مجھے میٹنگ میں بلایا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب آپ ایک کام کرتے ہیں اور آپ کو یہ مشورہ آپ نے جو دیا تھا وہ مان لیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہیڈ ہے, لیڈر ہے یا گھر کی جو رائیا ہے, اس کے دماغ میں بھی وہ کام ویسے ہی کرنے کا دل تھا, لیکن کسی ایک نے مشورہ ایک دیا, کسی دوسرے نے مشورہ دوسرا دیا, تو اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ. ٹھیک ہے نا, میری بات مانی گئی ہے, میری بات مانی گئی. حالانکہ بات تو ویسی کرنی ہی تھی. جو لیڈر ہے وہ مشاورت کر کے چھوٹا نہیں ہو جاتا. لیڈر کے دماغ میں سارے پوائنٹس تقریباً ہوتے ہیں, لیکن دوسروں کو یہ فیل ہوتا ہے میری بھی بات مانی تھی, اس کو یہ ہوگا میری بھی مانی تھی, اس کو یہ ہوگا میری بھی مانی تھی, ہے نا. اور یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی واقعی نکل آتی ہیں جو کبھی لیڈر کے دماغ میں بھی نہیں ہوتی اور کسی اور کے دماغ میں آ جاتی ہیں. تو ہر ایک کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میری بات مانی گئی تھی, میں بھی کچھ ہوں اور میں نے اس چیز کو کامیاب کر کے چھوڑنا ہے, کامیاب بنا کے چھوڑنا ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں جب دعوت ہوتی ہے, اس کو ہی لے لیتے ہیں, تو دعوت میں کیا ہوتا ہے, اگر ہم کہہ دیں اپنے ملازموں کو دعوت میں نے رکھی ہوئی ہے, تم نے آ جانا ہے, تم نے آنا ہے, تم نے برتن دھونے ہیں, تم نے آنا ہے, تم نے کوکنگ کرنی ہے, تم نے آنا ہے, تم نے صفائی کرنی ہے, تم نے آنا ہے, تم نے برتن وغیرہ نکالنے رکھنے ہیں, ہے نا. تو ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے, جس وقت ہوگا کام اسی وقت کر لیں گے. لیکن اگر آپ سب کو بٹھا لیں اپنے ملازموں کو اور ان کو بتائیں دیکھو ہمارے گھر میں ایسے ایسے دعوت ہے اور اس دعوت میں ہم نے سب نے مل کے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے, بتاؤ کیسے کریں. تو وہ کہے گی باجی آپ ایسے کر لیں, وہ کہے گی باجی میں یہ کر دوں گی, وہ کہے گی باجی میں یہ کر دوں گی. ہاں ٹھیک ہے, تم سب نے مل کے دعوت سنبھالنی ہے. اب آپ بے فکر ہو جائیں گے اور سارے کے سارے وہ کام پیچھے سے خود بخود ہو جائیں گے. کبھی کر کے تو دیکھیے گا, ایسا ہوتا ہے نا ایسے. اس کے علاوہ بچے بھی آگے بڑھ بڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں, بچے بھی آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے نا وہ اپنی آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی میرے سے بھی سنا تھا, اب ڈشز بنانی ہے, کیا بنانی ہے جی ڈشز, بچے اپنی پسند بتاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. اور پھر جب بچوں کو بھی مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے تو دعوت میں وہ اپنی بنائی ہوئی ڈش کو تو خود اٹھا کے لوگوں کے آگے رکھیں گے کہ آپ یہ بھی لیں, میں نے امی کو کہا تھا کہ یہ چیز بھی رکھیں, ہے نا, میزبانی کے فرائض. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں نے گھر میں دی ہے.
تو یہ بہت خوبصورت معاملہ ہے جو اگر ہم اس کو اپنے اندر سمو لیں, اپنے اندر ان باتوں کو لے کے آ جائیں, تو پھر صرف اور صرف بتانے کی دیر ہوگی. مشاورت کے بعد سارے معاملات دیکھیں کیسے اچھے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پس جب عزم کر لو, رائے پر مستحکم ہو جاؤ, ایک چیز کا ارادہ ٹھان لو, تو پھر ایسے معاملات کرنا اور پھر توکل علی اللہ, پھر اللہ پہ توکل کر دینا. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. دیکھیں مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ سارے معاملات کر لیں گے پھر اللہ پہ توکل کریں انشاءاللہ. اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب بھی بناتا ہے اور آپ کے کام بھی آسان کر دے گا. آج ہم کہنے لگ جائیں کہ خود ہی آئے گی آٹے کی بوری اور بس وہاں پہ آٹا گوندے گی اور روٹی بن جائے گی اور میرے منہ میں پڑ جائے گی, تو کبھی ایسے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, ایفرٹ کرنی پڑے گی. پھر کہیں ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ توکل؟ آپ نے فرمایا اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. میں کہنے لگ جاؤں کہ جی آیت الکرسی پڑھ لی ہے, چاروں کل پڑھ کے پھونک دیے, اب میں نے تالا لگانے نہیں جانا, تو چور تو ضرور آپ کے گھر میں ڈاکہ مارے گا. ٹھیک ہے نا. تو توکل کیسے کرنا ہے؟ پہلے کوشش کرنی ہے, پہلے ایسے معاملات کرنے ہیں, پھر اللہ کی ذات پہ توکل کریں. ان ینصرکم اللہ, اگر تمہاری مدد اللہ کر دے, فلا غالب لکم, تو کوئی طاقت تم پر آنے والی نہیں ہے. ایسے اگر اللہ کی مدد مانگو گے اور چاہو گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے پر ایسی آئے گی کہ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر تمہیں اللہ چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, بس کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں. اللہ ہمیں متوکلین میں شامل فرمائے. سمجھ آ رہا ہے اللہ پر توکل اب ہم نے کیسے کرنا ہے؟ زندگی کا کوئی فیز ہو, کوئی مرحلہ ہو, انشاءاللہ اللہ پہ توکل اپنے اونٹ کو باندھ کر ہی کرنا ہے. اپنی پوری کوشش کرنی ہے. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, کوئی گھر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کسی ادارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر لے کر آئیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توکل کیجیے اللہ پر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے ادارے کو بھی اوپر لے کر جاتا ہے اور کیسے آپ کے گھر کے معاملات کو بھی صحیح رکھتا ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, اور نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ خیانت کر جائے. نبی کے لیے خیانت ممکن ہی نہیں ہے. نبی خائن نہیں ہوتے, اور ویسے بھی مومن بھی خائن نہیں ہوتے. تو یہاں پہ نبی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کر جائے. یہ کیا معاملہ تھا کہ جب مال غنیمت ملا مسلمانوں کو, تو مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ پوچھی. تو انہوں نے عذرات تراشنے شروع کر دیے جو کہ نہایت کمزور تھے, کوئی وجہ نہیں تھی نا اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بل ظننتم, بلکہ تم نے گمان یہ کیا تھا, یعنی اصل بات یہ ہے کہ تم ہم پر اطمینان نہیں رکھتے تھے, یعنی کہ تم کو ہم پر اطمینان نہیں تھا, کہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ مال غنیمت میں سے نہیں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو مسلمان تھے وہ گمان کر رہے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے ہمیں کچھ نہیں دیں گے, صرف ان کو مل جائے گا جنہوں نے مال غنیمت کو لوٹا تھا. احد کے بعد, جنگ احد کے بعد ہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے بات جو ہے ان کے سامنے رکھی کہ یہ اشارہ بھی جو ہے نا یہ آیت کا اسی واقعے کی طرف ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک چادر نہیں مل رہی تھی.
مال غنیمت میں سے ایک چادر نہیں مل رہی تھی، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوگی، نبی نے رکھ لی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین مشہور تھے، تو امانت دار مشہور تھے، وہ بھلا خیانت کیسے کر سکتے تھے؟ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا وہ اس خیانت والی چیز کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے حضور وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز پیش کیا جائے گا، جو چیز اس نے جس چیز میں خیانت کی ہوگی۔ قیامت کے دن خیانت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 3 مرتبہ اعلان کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کے بالوں کا گچھا نہیں مل رہا ہے، تو جس کے پاس بھی اونٹ کے بالوں کا گچھا ہے وہ لے کر آئے۔ اونٹ کے بالوں کے گچھے سے وہ کچھ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ کیا کرتے ہوں گے، بہرحال وہ کوئی امپورٹنٹ چیز تھی، تو انہوں نے کہا اونٹ کے بالوں کا گچھا نہیں مل رہا ہے، تو جس کے پاس ہے وہ لے کر آئے۔ 3 مرتبہ اعلان کروا دیا گیا، جس شخص نے وہ گچھا لیا تھا وہ نہیں لے کر پڑتا۔ بعد میں جب یہ آیت آئی نا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو خیانت کرے گا وہ اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر کر دیا جائے گا، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ کے بالوں کا گچھا لے کے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب وہ گچھا اس سے نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اب تم ان کے ساتھ قیامت میں حاضر ہوگے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کس کس کا حق وابستہ ہے، کس کس کو بلا کر معاف کروایا جائے۔ گویا مال غنیمت ان لوگوں کا حق ہے، اور اس حق کو اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ حقوق العباد میں گڑبڑ ہے اگر کوئی مال غنیمت میں سے کچھ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حقوق العباد جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اب وہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن اسی خیانت والی چیز کے ساتھ حاضر ہوگا، پھر جس کا حق مارا گیا ہے اس کو وہ جب تک معاف نہیں کریں گے وہ چیز اس سے معاف نہیں ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کے لیے چلنے والا ہو، اللہ کی رضامندی کی پیروی کرنے والا ہو، کمم باء بسخط من اللہ، اس شخص کے سے کام کر سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کے کام نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے غضب کے کام کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ ڈیفینیٹلی آگ ہے۔ مال غنیمت کی اندر سے چوری کرنا اللہ کے غضب کو انسٹیگیٹ دعوت دینے والا ایک عمل ہے، اور وہ چیز آپ اس چیز کے ساتھ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی طرح واقعہ ہوا جنگ احد میں۔ یہ آیات جو آ رہی ہیں ان کے پس منظر میں پورے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھا مدغم، اس کا نام تھا، وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا اونٹ کا کجاوا کس رہا تھا کہ ایک تیر آیا دشمن کی طرف سے، آ کے اس کو لگ گیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے مبارک ہو، شہادت مل گئی، مبارک ہو، شہادت پالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا نا، یہ کیسے جہنم میں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں دیکھتا ہوں جو چادر اس نے مال غنیمت سے چرائی ہے وہ اس کے جسم سے آگ بن کر لپٹ رہی ہے۔ ایک چادر اس کے جسم سے آگ بن کر لپٹ رہی ہے، اور وہ میدان جنگ میں موجود ہے، تیر سے
बज़ाहिर उसने शहादत पाई है। इतनी बड़ी चोरी है ये माल गनीमत से चोरी किया जाना। और अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में होकर लोगों के माल के ऊपर हम उसमें खयानत के मुर्तकिब हो रहे हैं, उम्रे और हज भी करते हैं। और आप वो देखिए ना कि आप बैठे हैं और वो एसी है, वो चल रहा है, मेरे आने से 2 घंटे पहले चला देना ताकि कमरा गर्म ठंडा हो, मेरे आने से 2 घंटे पहले हीटर चल रहा हो, मेरे आने से पहले गाड़ी ठंडी हो, एसी चला के रखो, बंद नहीं करना, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये माल गनीमत ही तो लोगों का दिया हुआ माल ही तो है जिसके ऊपर हमारे हुक्मरान अय्याशी कर रहे हैं। इनको क्या बनेगा इनका और क्या हाल होगा इनका? उस वक्त हम भूल जाते हैं, एक चादर से जब ये हाल हो रहा है हम भूल जाते हैं बात। और ये सिर्फ बड़े बड़े हमारे MNAs MPs की बात नहीं कर रही मैं, हर गवर्नमेंट सर्वेंट, हर वो शख्स जो उन इदारों में काम कर रहा है जहाँ पे लोगों का माल मौजूद है और उस लोगों के माल के ऊपर वो अपनी अय्याशी कर रहा है, वो सब भी इसके अंदर जाने वाले लोग हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह हमें माफ फरमा दे। जो रिश्तों में खयानत करते हैं वो इस सेंस में तो नहीं ना। रिश्तों में खयानत कौन सी टाइप की खयानत? रिश्तों में जो खयानत होती है, मसलन रिश्तों की खयानत बताइए। होती है मियाँ बीवी की अमानत में खयानत, वो अमानत में खयानत है, वो भी खयानत है ना। मियाँ बीवी अगर राज की कोई बात करते हैं तो वो बात आपके पास अमानत है जिसकी आपने खयानत नहीं करनी। तो खयानत के मुर्तकिब लोगों के लिए अल्लाह की ने यहाँ पे बता दिया है क्या है कि जो अल्लाह की खुशनुदी चाह रहा होता है वो कभी उस तरह के काम नहीं करता जो अल्लाह के गजब को दावत देने वाले होते हैं। और करने वाले, ये मतलब है आपका कि रिश्तों में फूट डलवाते हैं? नहीं ये खयानत जैसे मियाँ आजकल का जो दौर चल रहा है, हस्बैंड ये इधर उधर ये वो, इस पॉइंट में हाँ जी, अगर जैसे अब समझ आइए इनका सवाल कि हस्बैंड मुंह मारी करते हैं, बीवी उनकी मौजूद है और वो दूसरी लड़कियों के पास जाना या दूसरी औरतों के पास जाना या औरतें जो है वो दूसरे मर्दों के पास जाना, जाहिर है ये भी खयानत, बहुत बड़ी खयानत है। इसके तो बाकायदा अजाब मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे थे ऐसे अजाब? वो तो जिना है ना, तो जिना उसमें तो फिर वो तो मल्टीप्लाई हो गया ना, वो तो खयानत तो हुई, इसके अलावा और भी बहुत चीजें उसके अंदर मल्टीप्लाई होगी। अल्लाह हमें माफ फरमाए। हम दरजात, उनके लिए दर्जात हैं, उनके लिए बदरजहा फर्क है। एक दर्जा दूसरा दर्जा कहाँ? इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। यानी कि कैसे हो सकता है ना कि एक शख्स जो खुशनुदी वाले काम कर रहा हो वो तो जन्नत के आला तरीन दर्जों में जाएगा और जो शख्स अल्लाह की गजब के काम कर रहा हो वो तो जहन्नुम की पस्ती और गहराइयों में जाएगा। तो अल्लाह के नजदीक उनमें बहुत फर्क है, उनके लिए दर्जात है। वल्लाहु बिमा बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह देख रहा है साथ जो तुम अमल कर रहे हो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, यकीन अलबत्ता यकीनन, मन अल्लाह, एहसान कर दिया है अल्लाह ने। किसके ऊपर? यानी कि अल्लाह का ये एहसान है जो यहाँ बताया जा रहा है। किसके ऊपर? अवल मोमिनीन, मोमिनों के ऊपर अल्लाह ने एक एहसान किया है। क्या एहसान है? इस बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब अल्लाह ने भेजा उनके दरमियान एक रसूल उन्हीं में से। यानी अल्लाह का ये एहसान होता है कि आपके अंदर अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला कोई आप ही में से आ जाए। अगर मेरे और आपके पास कोई अरब में से आ जाए या फ्रेंच आके बोलना शुरू हो जाए, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा ना। तो ये भी अल्लाह का एहसान होता है कि आपके दरमियान आप ही की जबान में आप ही को समझाने वाला उस अंदाज में बात करे कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी बोली और आपके अंदाज में वो आपको ये बात समझाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जैसे दाई टीचर, दाई ही हो सकता है टीचर, तो दावत देने वाली ही बात हो रही ना, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला दाई ही तो है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकिस्तान से नहीं बुलाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इंग्लिश में नहीं भेजा था, हिब्रू में नहीं भेजा था। जिस जगह पर वो आए थे उन्हीं में से उठाया था अल्लाह ने।
अरबों के अंदर से ही उठाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरबी जबान में ही उठाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का एक एहसान होता है। तो आप अल्लाह से इस बारे में हमेशा शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन्हीं लोगों से दावत पहुंचाए जिनका हमें समझ में आती है। अल्लाह का ये भी शुक्र है कि हमें जहाँ समझ में आती है हम वहीं पर पहुंचते हैं और जाके अल्लाह की बातों को सीखते हैं। अब अल्लाह ने ये एहसान जो उनके ऊपर अरबों पे किया था कि उनमें से उन्हीं के अंदर से एक रसूल उठाया, उनकी अपनी जानों में से ही, यानी उनके अपने लोगों में से ही उठाया था। वो करते क्या थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत का तरीका बताया जा रहा है कि यतलू अलैहिम आयातिही, वो उनके ऊपर अल्लाह की आयात ही में ही की ज़मीर किसके ऊपर है? मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया था। तो किसकी आयात पढ़ रहे थे? ही अल्लाह की आयात पढ़ रहे थे। अल्लाह का एहसान है मोमिनों के ऊपर कि अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल उनकी जानों में से उठाया। वो रसूल क्या करता था कि वो यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन मोमिनों के ऊपर अल्लाह की आयात की तिलावत करता था। वयुज़क्कीहिम, और फिर उनका तज़किया करता था। अल्लाह की आयात की तिलावत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का तज़किया किया था। इसको वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको इल्म देता है किताब का, यानी अल किताब कुरान पाक का, वल हिकमत, और उनको हिकमत की बातें सिखाता है। व इनकानु, और थे मिन कब्लु, इससे पहले, लफी ज़लालिन मुबीन, अलबत्ता गुमराही में, खुली गुमराही में थे। ये वो मोमिन जो मक्का के अरबी थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि नबी के आने से पहले तुम लोग खुली गुमराही में थे। ये अल्लाह ने एहसान किया कि तुम्हारे अंदर से ही एक रसूल उठाया, और वो रसूल इन 4 नुकाती एजेंडे के ऊपर काम करता रहा, और तुम्हें उसने पहले अल्लाह की आयात सुनाई, पढ़ के सुनाई, उसके बाद तुम्हारे तज़किये किए। 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया करते रहे, 13 साल मक्की दौर में। उसके बाद जब मदनी दौर में आए तो शरीयत नाजिल हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आयात का इल्म उनको देते रहे, उनकी शरीयत की डिटेल्स समझाते रहे, और हिकमत की बातें यानी सुन्नत के अंदाज और तरीक़े वो अल्लाह के नबी उनको सिखाते और समझाते रहे। इससे पहले तो तुम खुली गुमराही में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 4 नुकाती तरीका 4 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में आया है। 2 मरतबा तो हमने पढ़ा है सूरह बकरा के अंदर, तीसरी मरतबा यहाँ पर है, और चौथी मरतबा सूरह जुमा में हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और ये कहा था ना अल्लाह ताला से कि वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, उसमें युज़क्कीहिम सबसे आखिर में आ रहा था। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, कैसा यहाँ पे हमारी नस्ल में से जब वो खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे ना, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। तरीका यही मांगा था कि वो ये 4 नुकाती तरीके पे काम करके दिखाएगा, लेकिन नबी का तरीका इसमें आ रहा है। खास तौर से नबी ने आने के बाद युअल्लिमुहुमुल यतलू अलैहिम आयातिही किया, उसके बाद युज़क्कीहिम किया। तो आज मेरे और आपके लिए भी सबसे पहले क्या करना है, हमने अल्लाह की किताब की तिलावत करने के बाद अपना तज़किया करना शुरू कर देना। तज़किया क्या है? ज़काया से है, ज़ा काफ या। ज़का या कहते हैं गलत चीजों को निकालना और सही चीजों को लाना, 4 नुकाती तरीके पाक करना और नशो नुमा करना, ये लिखा हुआ है ना, गुनाहों से, कमियों से, गलतियों से पाक करना, गलत आमाल से अपने आप को पाक करना, और तज़किये में क्या आएगा फिर? नशो नुमा करना, यानी अच्छे आमाल को लेके आना, बुराइयां निकाल के अच्छाइयों को लेके आना। ये प्रॉपर तज़किये का मतलब है। तो अब हमने क्या करना है? अल्लाह की आयात को पढ़ने के बाद अपना अपना तज़किया करना है, बुराइयां निकालनी है, अच्छाइयां लानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम फरमाते थे तअल्लमनल ईमान व तअल्लमनल कुरान।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، پھر ہمیں قرآن سکھایا. ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، ہم سنتیں بھی جان لیتے ہیں، لیکن عمل میں زیرو رہ جاتے ہیں، تزکیہ کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان اس طرح سے آتا ہی نہیں ہے جیسے کہ آنا چاہیے. ایمان سیکھنا پڑتا ہے. ایمان سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایمان کو ایسے ہی نہیں آ جاتا کہ آپ کہو کہ گھول کر پی لوں گی تو میرے اندر ایمان آ جائے. ایمان از جسٹ لائک کہ آپ چیزیں کچھ اور ہیں اور ان کے پیچھے کرنے والی ذات کچھ اور ہے. مثلا دودھ ہے، کسی کے لیے شفا بن جاتا ہے اور کسی کے لیے جس کو لیکٹوز انٹالرنس ہو اس کے لیے بیماری بن جاتا ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ چیزیں اپنی ذات میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سانپ ایک طرف سے آتا ہے اور کسی کو ڈس کے مار دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ کمرہ ہے جس میں سانپ تھا اور وہ اندر نہیں جاتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے اور وہ چھت گر کے ٹوٹ جاتی ہے اس کمرے کی اور وہ مرنے سے بچ جاتی ہے. تو ہے تو سانپ ہی، کسی کے لیے جان لے لیتا ہے، کسی کی جان بچانے کا سبب بن جاتا ہے. تو چیزیں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اٹس جسٹ لائک کہ ریموٹ کنٹرول گاڑی ہوتی ہے نا، ہمیں دیکھنے سے تو لگ رہا ہے کہ چل رہی ہے، لیکن اس کو کون چلا رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول سے کوئی بندہ آپریٹ کر رہا ہے. بالکل اسی طرح کرنے کو تو میں اور آپ اور دنیا کی ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، لیکن اصل کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. سبب جو ہے اس میں برکت ڈالنا اللہ. مسبب الاسباب وہی ہے. بظاہر شر میں بھی خیر ڈالنا اس کا کام ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو تو قید خانے میں ڈال دیا تھا. کس کو پتا تھا کہ قید خانے میں جانا ان کے لیے بادشاہت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا؟ سمجھ آ گئی؟ حکیم وہ ہے. ہاں صحیح. تو یہ سمجھ لینا، یہ سیکھ لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ جب وہ قرآن کا تعلیم حاصل کرتا جاتا ہے تو پھر خزانے، موتی، ہیرے سب اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا؟ آیات کی تلاوت کر کے ان لوگوں کا تزکیہ کیا تھا. 15-17 سال تزکیہ ہوتا رہا. اب وہ ہیرے موتی جواہر تیار ہو گئے اور اب وہ ساری کی ساری شریعت کو سمیٹنے کے لیے موجود تھے صحابہ کرام کی جماعت. اور پھر وہ قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھے، پھر بیٹھے نہیں، ساری دنیا پر چھا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی عراق جا رہا ہے، کوئی روم جا رہا ہے، کوئی فلسطین جا رہا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر جگہ پر انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو لے کے پھیلایا. پھر وہ بیٹھ نہیں گئے تھے کہ بس اب میں بوڑھا ہو گیا، میرے سے نہیں جایا جاتا. ان کی زندگی کا مقصد یہ بن گیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ایمان آ گیا تھا نا ان کے دلوں میں. ایسے تزکیے ہوتے. آج ہمارے اندر سے تزکیے ہی نہیں ہو رہے، ہم تزکیے ہی نہیں کر پا رہے اپنے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ہر چیز کا، جب ہم اللہ کی آیات پڑھتے جائیں تو اپنا تزکیہ کرتے چلے جائیں. یہ چیز پڑھ لی ہے، آج یہ چیز میں نے اپنے اندر سے نکالنی ہے. اچھی چیز اس کے عوض اللہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ اب یہ لے کے آ جاؤ اپنے اندر، وہ چیز اپنے اندر لاتے چلے جانا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا جائے. اولم ما صابت کو مصیبت، کیا اور جب تم پہنچی ہے تم کو کوئی مصیبت، یعنی تمہارا کیا حال ہے کہ جب کوئی مصیبت تم پر آتی ہے، قد اصبتم مثلیہا، تو تم کیا کہنے لگ جاتے ہو
کہ یقیناً ایسی مصیبت تو اس سے دگنی مصیبت تو ہم پہ پہلے بھی آئی تھی. قل تم ان ھذا، ان سے کہو یہ کہاں سے آئی، مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا، کیا اور جب کبھی تمہارے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ اس طرح کی تو مصیبت ہمارے اوپر پہلے بھی آئی تھی. قل تم ان ھذا، یہ مصیبت اب کہاں سے آ گئی. قل ھو من عند انفسکم، ان سے کہو یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہی آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کیا تھا کہ جب کبھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کس طرح سے آتی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. ہوا من عند انفسکم، تو تکلیف پر آنے پر مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار رویے سکھائے نا. جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ایک جگہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شکر کرو کہ الحمدللہ الی کل حال، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. ایک نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ چیز چھن گئی ہے تو کیا ہوا، دوسری تو موجود ہے نا. اور پھر شکر کے ساتھ ساتھ ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، ساتھ ساتھ اس مصیبت کے آنے پر توکل کرو، صبر کرو نا. جب تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، صبر سے اس تکلیف کو جھیلتے رہو. کیا تھا، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی مصیبت تکلیف ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. تو یہ تو ہو گیا ذکر الہی، اور یہ ہو گیا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کا انداز اور طریقہ، اور یہ ہو گیا کہ صبر سے اس تکلیف کو جھیلنا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے. کس بات پر، کہ یہاں پہ اللہ ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ یہی سکھا رہا ہے، جب کوئی تکلیف تم پر آئے تو تم کیا کہو، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی ہی لائے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. پیچھے ایک اور جگہ آئے گا فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. اور جنگ احد میں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا اپنا غلطی اور رویہ تھا جس کی وجہ سے وہ تکلیف ان کے اوپر آئی تھی. ایسا ہی تھا نا. تو اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو دیکھو اللہ فرما رہا ہے تسلی دے کے کہ قد اصبتم مثلیھا، ان کے اوپر بھی تو اس سے دگنی مصیبت پہلے آئی تھی. تمہارے اگر 70 شہید ہو گئے ہیں تو جنگ بدر میں بھی تو ان کے 70 شہید قتل ہوئے تھے، اور نہ صرف 70 قتل ہوئے تھے بلکہ 70 کو تم نے قیدی بھی بنایا تھا. تو دگنی تکلیف تو ان کے اوپر پہلے آئی تھی. اگر تمہارے اوپر آج آ چکی ہے تو پھر کیا ہوا. اور یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی، اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو گویا جب بھی یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی مشکل آئے، تو ہمیں یہاں پہ کیا سکھایا ہے کہ ہم اپنا کڑا محاسبہ کریں کہ میری کیا غلطی تھی، یہ تکلیف جو میرے اوپر آئی ہے اس میں میرا کہاں قصور تھا، میں کہاں غلط تھی. اپنا کڑا محاسبہ کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ یہاں پر سکھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے جب انسان یہ عمل کرنا شروع ہوتا ہے تو پک اینڈ چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنے اپنے فلاز نظر آتے ہیں، پتہ نہیں اس وجہ سے آئی ہو، پتہ نہیں اس وجہ سے آئی ہو، یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے کیا تھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ان غلطیوں سے آہستہ آہستہ ایوب سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب میں یہ بھی نہیں کروں گی، شاید اس وجہ سے آئی ہو، اب میں یہ بھی نہیں کروں گی. تو وہ مصیبت جو تجھے رب کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے. اور جس مصیبت کے بعد تو اللہ سے دور ہو جائے وہ آزمائش نہیں بلکہ عذاب ہے. تو جب کبھی کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ایک تو ایوب سے پاک ہوں گے اور دوسرے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے.
اور اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے. مہدی آپ نے بتایا نا شکر ذکر اور صبر ہاں جی. مصیبت آنے پہ. جی پھر چوتھا محاسبہ لکھ لیں اپنا. اب ہاں جی اچھا محاسبہ کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پہ توکل کریں کہ یہ مصیبت مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے. اور واقعی سیکھتا ہے. اور واقعی سیکھتا ہے انسان. کیا سیکھیں گے؟ ایک تو یہ کہ میں نے غلطی کی تھی, میرا رب مجھ سے خفا ہو گیا, مجھے کیوں توفیق نہیں مل رہی نیکی کی, کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ میرے رب نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے, میں نے اس امتحان میں اللہ سے قریب ہونا ہے. تو جتنا زیادہ ذکر, جتنا زیادہ اللہ پہ توکل کریں گے اتنا اللہ کا قرب پاتے چلے جائیں گے. وہ مصیبت نہیں بلکہ وہ رحمت بن جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, مجھے رگڑ کے, گرائنڈ کر کے, پالش کر کے, ریفائن کر کے ہیرا بنانا چاہتا ہے, جنت کے اوپر کے بلند درجات دینا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں اوپر والی جنت میں آؤں, اس لیے اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال رہے ہیں. جب انسان یہ رویہ اپناتا ہے مشکلات میں, تکالیف میں, تو اللہ کے قرب کو بھی پاتا جاتا ہے, جنت کے بلند درجوں کا بھی حقدار بنتا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, اور جو مقابلے کے دن تمہیں پہنچا تھا, تکلیف پہنچی تھی, وہ اللہ کے اذن سے تھی. اور اللہ نے وہ تکلیف کیوں پہنچائی تھی؟ اپنے اذن سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ مومن جان لیں, تاکہ مومن جان لیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو جاننا چاہتا تھا کہ ان میں سے مومن کون ہے, ایمان والے کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہے. ٹھیک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو تکلیف مسلمانوں کو جس سے دو چار کیا تھا جنگ احد میں, اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے اذن سے تھا. اللہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو اور منافقین کو جانچنا چاہتا تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ چھانٹ کے رکھنا چاہتا ہے, الگ الگ کرنا چاہتا ہے. اور وقیل لہم تعالوا, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کرو, لڑائی کرو, او ادفعوا, یا پھر کم سے کم دکھانے کے لیے ہی آ جاؤ, زیادہ نفری ہی ظاہر کرنے کے لیے آ جاؤ. قالوا, تو وہ منافق کہنے لگے, لو نعلم, اگر ہم جانتے, قتالا, کہ جنگی ہونی ہے, لتبعناکم, ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے. منافق تو لڑنا چاہتے نہیں ہیں, جب لڑائی سے وہ جان چراتے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے جب کہا گیا تھا کہ آؤ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو, یا کم سے کم نفری ہی زیادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا نا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ اپنے ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم, وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. تو منافق کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے. منافق یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اللہ فرما رہا ہے اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے, ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا, کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھے. دل میں وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے, قتال نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں, واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم, وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ وقعدوا, جو بیٹھ رہے تھے. یہ وہ لوگ ہی تو ہیں یعنی کہ جو خود تو بیٹھے رہے تھے. لو اطاعونا ما قتلوا, اگر وہ ہماری بات مان لیتے, ہماری اطاعت کرتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے. منافق ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں, اس وقت بھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جو لوگ لڑنے گئے تھے اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو کبھی بھی مارے نہ جاتے. قل, ان سے کہہ دیجئے, فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, کہ ٹال کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو. یعنی اتنے سیانے سمجھدار ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہمارے ساتھ رہتے تو نال مارے جاتے, تو جب تمہارے پاس موت آئے گی تو پھر اس کو ٹال کر دکھا دینا. تو اللہ نے بڑا اچھا ان کو یہ جواب دیا ہے
کہ موت جب تمہارے پاس آئے تو اس کو ٹال کر دکھانا. اور موت کا وقت تو ہم نے دیکھا تھا کہ مقرر ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, کہ اگر تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ, جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں, وہ مر گئے ہیں. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم یرزقون, اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ آیات ہیں آگے اینڈ تک 171 تک کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. ویستبشرون, اور وہ خوشیاں مطمئن بھی ہیں. بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, کہ جو اللہ نے اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں پر نہیں پہنچے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا ھم یحزنون, ان کے لیے بھی کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا. یستبشرون بنعمت من اللہ, وہ خوش ہیں اور شاد اور فرحاں ہیں اللہ کی نعمت سے. وفضل, اور اللہ کے فضل سے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مومنوں کا اجر. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش اور خرم ہے. مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں, ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کو کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ آیات بیسیکلی نازل ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کے لیے, کہ آپ ان کے بیٹے تھے حضرت جابر بن عبداللہ, وہ رو رہے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان کے والد کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا ہے تو وہ رو رہے تھے بہت زیادہ, کیونکہ ان کی 9 بہنیں تھیں اور ان کے والد نے بہت ان کو بلا کے یہ باتیں سمجھائی تھی کہ میں نے جو ہے وہ لڑنے کے لیے جانا ہے اور تم نے ایسے ایسے کرنا میرے پیچھے سے اگر میں شہید ہو جاؤں, کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا. 73 اور 74 کیا 69 سے لے کے 171 تک نام بتائیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام. حضرت عبداللہ بن عمرو بن, ہاں جی, حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کی شان میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اچھا ہوا کیا کہ جب یہ رو رہے تھے بہت زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے, تو ان کی بہن ہند اور ان کے بیٹے جابر نے بھی جب ان کا حال دیکھا نا کہ ان کا لاش کا مسئلہ ہو گیا تو وہ رونا شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہنچے تو کہنے لگے تم لوگ رو رہے ہو, حالانکہ عبداللہ کے اوپر تو اللہ کے فرشتوں نے سایہ کر رکھا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے والد نے اپنے پیچھے ایک بیٹا یعنی مجھے اور 9-10 بیٹیاں چھوڑی ہیں, اور وہ سردار قبیلہ ہونے کے باوجود جو ہے نا بہت زیادہ فیاض تھے, اور مہمان نوازی کی وجہ سے ان کے اوپر بہت قرض بھی تھا. اور جنگ پر جانے سے قبل انہوں نے مجھے بلا کر کہا تھا کہ جانے پدر مجھے یقین ہے کہ اس جنگ میں مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. تو رسول اللہ مجھے اپنی جان, مال, اولاد ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. آپ کے بعد مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہو. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے بہتر سلوک کرنا اور میرے ذمے جو قرض ہے اسے ادا کر دینا. یہ میرے والد نے مجھے بلا کے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سنائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کبھی کسی بندے سے بے حجاب بات نہیں کی مگر اس نے تیرے باپ سے بے حجاب بات کی ہے. اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ جو چاہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. اس پر عبداللہ نے کہا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ پھر میں تیری راہ میں لڑوں اور شہادت کا لطف اٹھاؤں. اللہ نے فرمایا یہ میرا قطعی فیصلہ ہے کہ دنیا سے آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جائے گا. اس پر عبداللہ نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے پسماندگان کو جو میرے پیچھے رہ گئے ان کو میرے اس حال کی اطلاع دے دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی. اسی طرح سے ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی میدان احد میں
اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تو اللہ نے ان کی روحوں کو اپنی طرف اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ نے ان کی روحوں کو اپنی طرف اٹھایا, سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں انہیں امن اور سلامتی کے ساتھ محفوظ کیا, جنت کے میوے اور نعمتیں ان کے سامنے پیش کی, اپنے عرش عظیم کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں انہیں داخل کیا. جب ہر نعمت انہیں حاصل ہو گئی تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش ہمارے بھائی بن جان لیتے کہ ہمیں کتنا بڑا انعام ملا ہے, تاکہ وہ کبھی جہاد سے منہ نہ موڑتے اور جنگ سے نفرت نہ کرتے. تو اس پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی کہ انہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو یہ ان کی زندگی اور ان کے شعور کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اڑتی پھرتی ہیں اور اللہ کی عرش کے نیچے ٹنگی ہوئی قندیلوں میں آ کر رات کو بسیرا کرتی ہیں. تو یہ ہے ان کا درجہ, ان کا لیول. شہید کو مرنے کا جو تکلیف ہوتی ہے وہ بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ جیسے سوئی کو ہلکا سا انسان کو چبو دیا جائے. اس کے علاوہ شہید کو موت کی تکلیف بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا. اللہ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ وہ مطمئن بھی ہیں, رزق بھی پا رہے ہیں, اور جو ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی 70 لوگوں کی وہ کر سکتے ہیں, شفاعت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ان کی تعریف میں, ان کی ستائش میں یہ بات ہم کو بتائی. اور یہ تو شہیدوں کا حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو یہاں پر آئیں, لیکن شہید ہوئے بھی کون کون سے تھے؟ شہدائے احد میں بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ایک تو حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور ان کے ایک اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت رکھتے تھے حضرت مصعب بن عمیر, وہ بھی شہید ہوئے تھے. ان کی بیوی تھی حضرت حمنہ بنت جہش. حضرت حمنہ بنت جہش کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جہش جو بھی شہید ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا, اور اس کے علاوہ ان کے چچا حضرت حمزہ لگتے تھے. تو ایک خاتون ہے جن کے 4 لوگ شہید ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کے پاس گئے اور راستے میں ان کو وہ مل گئی. تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے بہن, جو مصیبت تجھ پر آئی ہے اللہ تجھے اس پر اجر عطا فرمائے. اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے ماموں حمزہ شہید کر دیے گئے. یہ سن کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے, انہیں شہادت مبارک ہو. آپ نے پھر فرمایا اللہ تجھے اجر عطا فرمائے. انہوں نے عرض کیا کس کے بدلے میں یا رسول اللہ؟ ارشاد ہوا کہ تیرے بھائی عبداللہ بن جہش کے بدلے میں. اس پر بھی انہوں نے پہلے ہی الفاظ دہرائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ان کی مغفرت فرمایا اور انہیں شہادت مبارک ہو. اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا اللہ تجھے اجر عطا فرمایا. پوچھا کس کے بدلے میں؟ تو فرمایا تیرے شوہر مصعب بن عمیر کے بدلے میں. یہ سن کر سیدہ حمنہ کی چیخ نکل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی رکعت طاری ہو گئی. آپ نے فرمایا عورت کے لیے اس کے نیک شوہر کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. تو شوہر کی تکلیف یعنی شہادت کے اوپر ان کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ بے ہوش ہی ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد بہن یعنی حضرت حمنہ کو ایک تو تسلی دی. جب وہ پرسکون ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری یہ کیفیت کیوں ہو گئی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب بہت عظیم اخلاق کے مالک تھے. انہوں نے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں. آپ نے اپنی بہن اور ان کے بچوں کے حق میں دعائیں خیر فرمائی, اور پھر ان کی شادی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید کا لقب دیا تھا, ان کے ساتھ انہوں نے دوسری شہادت جو ہے نا وہ شادی فرمائی. اور طلحہ بہت مالدار بھی تھے, اور مصعب بن عمیر کے یتیم بچوں کا انہوں نے بوجھ بھی بہت آسانی کے ساتھ اٹھایا. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہمیں
جو عورتوں کے بہت انداز نظر آتے ہیں کہ جس طرح سے عورتوں نے ان شہادتوں کے اوپر اپنے ریاکشنز شو کیے تھے. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ ام سعد ہیں، وہ ان کے جو بھائی تھے ان کی شہادت ہو گئی نا، عمرو بن معاذ کی شہادت ہو گئی، اور وہ 32 ایئرز کے تھے صرف اس وقت. جنگ احد میں ہوئی تھی. جی جنگ احد میں ہوئی تھی. ہاں جی، جنگ احد میں ہوئی تھی. تو شہید کرنے والے نے کہا کہ والدہ کا نام کیا تھا؟ ام سعد بن معاذ، ان کو کہا کہ شہید جب عمرو بن معاذ کو شہید کیا تھا نا، تو وہ کافر نے کہا کہ چل میں تجھے موٹی آنکھوں والی حور سے میں تیری شادی کرا دوں. اور اس کے بعد انہوں نے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی کہ اس نے ایسے کہا تھا، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی کہ عمرو بن معاذ جنت میں پہنچ گئے ہیں، جہاں حوریں ان کے استقبال کے لیے منتظر ہیں. سبحان اللہ. تو ام سعد ایسی عظیم خاتون تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدمہ تو بہت بڑا ہے، مگر آپ کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر صدمہ بہت ہلکا ہو گیا. ایسے وہ لوگ ایمان والے ہوتے تھے کہ ان کو نبی، وہ جیسے آتے نا حدیث میں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جب کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ان کو اپنی زندگی میں ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اپنے سامنے دیکھ کے صدمہ بہت ہلکا ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا متاثر ہوئے ان کی اس بات سے، اور آپ نے فرمایا اے ام سعد، مجھ سے یہ خوشخبری سن لے اور تمام شہداء کے اہل و عیال کو یہ خوشخبری بھی سنا دے کہ وہ سب وہاں اکٹھے ہیں اور خوش و خرم ہیں، اور انہوں نے اپنے پسماندگان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی ہے. تو اگر کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں تو پھر اس کے لیے رونا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پیچھے سے اپنے پسماندگان کے لیے بھی شفاعت کرنے والے بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور صحابیہ ہیں جن کا ایک بہت ہی زبردست معاملہ ہوا تھا، اور اس میں ہوا یہ کہ ایک صحابیہ آئیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان کو پتہ چلا نا، ان کے 4 لوگ تھے، یہ عمرو بن جموح کی اہلیہ تھی. عمرو بن جموح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لنگڑاتے ہی جو ہے وہ میں چلا جاؤں گا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میں لنگڑاتے جنت میں چلا گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عذر کے باوجود جنگ میں جانے کی اجازت دے دی تھی، اور وہ جا کے اس میں شہید ہو گئے تھے. تو حضرت عمرو بن جموح کی اہلیہ، یعنی ایک تو ان کے شوہر گئے، ان کے والد گئے، ان کے بھائی بھی گئے، اور ان کے بیٹے بھی گئے. 4 لوگ ان کے گئے تھے. اور جب سب کی شہادت پر انہوں نے انا للہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قراری سے پوچھا ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. یعنی انا للہ و انا الیہ، تمہارا بیٹا بھی چلا گیا، انا للہ و انا الیہ، تمہارا شوہر بھی چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارا جو بھائی بھی چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر میں انہوں نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو اس پر لوگوں نے کہا کہ وہ بخیریت سے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے دو تاکہ میرے دل مطمئن ہو جائے. وہ آئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ نے آپ کو اس معرکے سے زندہ سلامت ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے. اللہ ہمارے بھی ایسے ہی ایمان ہمارے بنائے کہ ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو جائیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ صحابہ کرام ہیں جو کہ جن کے بڑے زبردست نمونے بھی ملتے ہیں. ایک صحابی حضرت قتادہ بن نعمان، وہ لڑ رہے تھے تو ان کی آنکھ جو ہے نا دشمن کا ایک تیر آیا، آنکھ میں لگا، آنکھ امڑ کے گال پر گر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ آنکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے آنکھ جو ہے نا وہ اوپر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پر اللہ پر صبر کر لو، اگر تم صبر کر لو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں بھی خوبصورت ہی نظر آؤں، تو لہٰذا آپ اس آنکھ کو جو ہے نا میرے لیے درست کر دیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا آنکھ اندر کی اور انہوں نے جو ہاتھ پھیرا تو آنکھ جگہ پہ لگ گئی اور آنکھ وہ جھپکی نہیں جاتی تھی اس کے بعد، لیکن اس کی بصارت، اور انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بصارت اس آنکھ سے جو دوسری آنکھ تھی اس سے ہمیشہ زیادہ رہی، گو کہ وہ جھپکتے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کی آنکھ، جو یہ ایک معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت حنظلہ کا کہ وہ بھی شادی کی رات اپنی بیوی کے پاس تھے، اس دن ان کی رسم عروسی تھی اور وہ آواز آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر فوراً لبیک کہتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی لاش نا اوپر تھی، اٹھی ہوئی تھی، اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب ان کی بیوی سے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے پاس تھے اور ہماری شادی کی رات تھی، تو اسی طرح سے یہ جنگ میں شامل ہوئے اور اسی طرح جنابت کی حالت میں شہید ہوئے۔ تو پھر فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے تو غسیل ملائکہ کا اللہ تعالی نبی نے ان کو لقب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ بہت زبردست واقعات جو ہے وہ صحابہ کرام کے ہوئے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے، تو کچھ اور رہتے تھے، میں نے کہا آج وہ ڈسکس کر لیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، زخم کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی پکار پر جواب دیا، استجابوا جواب دیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو اس کے بعد احسان سے بھی آئے نا، یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہوں نے کہا لوگوں سے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک تمہارے لیے بڑے لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کا تو ایمان ہی زیادہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میں بامحاورہ ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو شخص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، یعنی جنہوں نے اچھا احسان کا رویہ دکھایا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس پہنچے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کفار کو بظاہر فتح ہو گئی تھی، لیکن وہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اگلے سال بدر کے مقام پر لڑنے کا کہہ کے ابو سفیان چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو اندیشہ تھا کہ یہ مکہ جائیں گے، تو جب مقام روحہ تک پہنچا ابو سفیان، تو ابو سفیان کے لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مقام روحہ تک پہنچنے سے پہلے ایک جگہ تھی حمراء الاسد، پہلے یہ حمراء الاسد تک گیا، حمراء الاسد کے بعد مقام روحہ تک پہنچا۔ مقام روحہ پر لوگوں نے اس کا ناک میں دم کر دیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اچھی خاصی جنگ ہم جیت گئے تھے اور آپ وہاں سے چھوڑ کر آ گئے، پیچھے مدینہ میں جا کے ان کا تیا پانچا کر دینا چاہیے تھا۔ اب ان کو اتنا، ان کے صرف 23 لوگ مرے تھے، مسلمان 70، تو اچھی طرح سے وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ تو لوگوں نے جب ابو سفیان کا ناک میں دم کر دیا تو ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں اور مدینہ میں جا کے مدینہ سے والوں سے لڑ کر ان کو تہس نہس کر کے ختم کر دیں گے۔ اب وہ مقام روحہ پر جو ہے نا وہ قیام پذیر ہو گیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد میدان احد سے مدینہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک ہی جگہ، ایک میدان احد جو ہے جہاں پہ ساری لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیا، اور تمام جو عبداللہ بن عمرو بن حرام کو وہ لے گئے تھے ان کے بیٹے جابر بن عبداللہ اپنے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلایا کہ نہیں، ان کو بھی یہی لاؤ، یہ سب اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان احد میں ہی دفنائے جائیں گے، اور جتنے شہدائے احد تھے ان سب کو ایک ہی میدان احد میں جو ہے وہ
दफनाया गया और आज भी वहाँ पे एक पूरी बाउंड्री वॉल जो है वो बनाई हुई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब के लिए दुआ भी फरमाई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या दुआ की थी कि ए अल्लाह, मैं इनके ईमान और शहादत पर गवाह हूँ, ये अल्लाह की राह में जख्मी हुए और उसी की राह में शहादत पाई। क़यामत के दिन जब अल्लाह इन्हें उठाएगा तो इनके जख्मों से खून रस रहा होगा और उनका रंग सुर्ख होगा और उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। सुभान अल्लाह। तो हम भी जब जाएं मैदान ओहद तो वहां पर जाके हमने ओहद के शहदा के लिए क्या दुआ करनी है कि ए अल्लाह, हम उनके ईमान और उनकी शहादत पर गवाही देते हैं। ठीक है, ये अल्लाह की राह में जख्मी हुए और उसी की राह में इन्होंने शहादत पाई है। क़यामत के दिन जब अल्लाह इन्हें उठाएगा, ये तो फिर वो दुआ नहीं है। ठीक है, तो यही हमने उनके लिए भी दुआ करनी है। अब हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहा तो वो अपने वालिद को लेकर आ गए और ला के उन्होंने फिर जंग ओहद के मैदान में दिया और फिर सबको वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफना दिया। ये लोग सब के सब पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर घर सोगवार था, सब घरों में कितने कितने लोग, मैंने अभी आपको बताया कि सोगवारान मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिविजुअली हर एक के साथ जो है वो ताज़ियत कर रहे थे। हजरत हमजा के जब आप घर पहुंचे तो वहां पर ज्यादा रोने की आवाज नहीं आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे कहा कि हमजा के घर से रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही, नौहा और बैन क्यों नहीं किया जा रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात पर लोगों ने, औरतें आई, उन्होंने खूब नौहा बैन सब कुछ किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जाकर और फिर मना किया और कहा, मैंने ये इसलिए नहीं कहा था कि औरतें आए और नौहे और बैन करें, आज के बाद मैं नौहे और बैन की मुमानियत करता हूँ। ये तो शहीद हुए थे ना, इन पे तो रोना ही नहीं चाहिए था। इन पे रोना किस बात का। आप तो उनकी लाश का मुसला देखकर इस तरह जिस हलिये में उनको कर दिया था, उसको देख के आप सब तकलीफ में चले गए। लेकिन नौहा करना, बैन करना हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी जायज नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इस नौहे और बैन को मना कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हर एक के पास जाते रहे, ताज़ियत करते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जब आके बैठे ही थे कि अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाजिल हो गई। फरिश्ते आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आपने अपने ये हथियार उतार दिए, हमने तो अभी अपने हथियार नहीं उतारे। उठे और चलें, आगे चलना है। और फिर अल्लाह के नबी ने उस वक्त पुकार लगाई, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूली मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ह। समझ आई कि जख्म खाने के बाद जिन्होंने अल्लाह के नबी की पुकार पर लब्बैक कहा। सही, आयत नंबर 172 में पढ़ रही हूँ। तो किसने लब्बैक कहा था? सारे के सारे सहाबाए कराम उठे और जाने के लिए तैयार हो गए। किसी ने भी मना नहीं किया, पीछे नहीं हटे। हत्ता कि वैसे वैसे लोग भी थे, इनमें ना 3 सहाबा कराम का तो बहुत ज्यादा तस्करा आता है। एक तो वो सहाबी हैं, 2 भाई थे, वो खुद कहते हैं कि हम इतना ज्यादा तकलीफ में थे कि मेरे भाई को बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी, इतने उसके पास क्या हो गए थे, जख्म थे। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने कहा कि नहीं, ये तो अल्लाह ताला के नबी ने हमको बोला है। दोनों भाइयों के नाम थे अब्दुल्ला बिन सुहेल बिन राफे और राफे बिन सुहेल बिन राफे। ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी था मेरा भाई, हमारे पास कोई सवारी भी नहीं थी। लेकिन सुनकर मैंने अपने भाई से कहा कि अल्लाह के रसूल इस नाजुक घड़ी में दुश्मन के ताक़ुब में निकल रहे, तो क्या आज हम हजूर की रफ़ाकत से महरूम रह जाएंगे? हमारे पास सवारी भी नहीं है और ज़ख्म भी बहुत कारी हैं। तो हमने फैसला किया कि जो कुछ भी हो, हमें हजूर के साथ ज़रूर निकलना चाहिए। चुनांचे हम जिहाद के लिए निकल खड़े हुए। और जब मेरे लिए चलना मुश्किल हो जाता तो मैं उसे अपनी पीठ पर उठा लेता। मेरे भाई के लिए चलना मुश्किल होता, हालांकि दोनों जख्मी हैं, और जो ज्यादा जख्मी था उसके लिए चलना मुश्किल होता तो दूसरा भाई उसको अपनी पीठ पर उठा लेता। और जब मैं थक जाता तो मेरा भाई कुछ दूर तक पैदल चल लेता, यहाँ तक कि हम हमराउल असद तक पहुंच गए। इस तरह सहाबाए कराम अपनी अपनी घरों से निकले
اور اتنے دن لڑائی کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور وہاں پر پہنچے. اللہ نے یہی کہا کہ للذین احسنوا منہم واتقوا، وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے بعد آئے اور اللہ کا تقوی رکھ کے آئے، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم. اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم عطا کر دیا. اسی طرح احسان کے ساتھ کون آئے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد تو گئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن وہ خود جنگ احد میں نہیں تھے. حضرت جابر وہ واحد شخص تھے جس کو اللہ کے نبی کے ساتھ جب انہوں نے بات کی کہ اللہ کے نبی، میں صرف اس وجہ سے نہیں گیا تھا کیونکہ میرے والد نے مجھے پیچھے سے بیٹی بہنوں کی ذمہ داری دی تھی، تو میں اس وجہ سے نہیں گیا تھا، خدا را مجھے اپنے ساتھ ہمراہ الاسد تک جانے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ریکویسٹ پر ان کو جانے کی اجازت دی. عبداللہ بن ابی کہتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صرف وہی جائیں گے جنہوں نے احد کی لڑائی میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے. اچھا، اس طرح ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے تو ایک بنو خزاع کا سردار تھا، اس کا وہ بنو خزاع کا حلیف تھا، اس کا نام تھا معبد بن ابی معبد الخزاعی. وہ بیسیکلی تو مشرک تھا، بعد میں مسلمان ہوا، لیکن اس نے اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ الاسد میں ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا ابو سفیان کے پاس مقام روحہ، اور وہاں پہ جا کے اس نے ابو سفیان کو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل چکا ہے، اس کے ساتھ سربکف نوجوانوں کی ایسی جماعت ہے کہ میں نے ان جیسے نوجوان کبھی نہیں دیکھے. میں نے ایک نظر دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کے دل آتش انتقام سے بھڑک رہے ہیں، ان کی تلواریں تمہارے خون کی پیاسی ہیں، ان کی آنکھوں میں نے خون دیکھا ہے. جو کچھ احد کے میدان میں ہو گیا ہے اس کے صدمے نے ان کے غیظ و غضب کو بھی بھڑکا دیا، اور ان کے ساتھیوں سے جو کوتاہی ہو گئی تھی اس پر انہیں شدید ندامت بھی ہے. ان کے جلوں میں موت مجسم صورت میں نظر آ رہی ہے. معبد بن ابی معبد کی یہ باتیں سن کر ابو سفیان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے جانا ہی ہے اور جا کے پلٹ کر ان پر حملہ کرنی ہی ہے. پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ابھی چند لمحوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے اور پیشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی. یہ سن کر وہ ڈر گیا، اور اللہ نے ایسا اس کے دل میں روب ڈالا کہ اب اس میں کیا، اس کے پورے لشکر میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ مدینہ کی طرف پلٹ کر جاتے. لہٰذا اللہ نے یہاں پہ مدد کی اور یہ لوگ پلٹ کر مدینہ سے مکہ آ گئے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہوا ان کے ساتھ. لیکن ادھر آن دا ادر ہینڈ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ جب آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا تو وہاں پر ایک شخص یہاں سے گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اس نے جا کے ابو سفیان نے مکے کی راہ لینے میں ایک جنگی چال چلی، اور اس نے قبیلہ عبد القیس کے ایک شخص کو معاوضہ دے کر ہمراہ الاسد کے راستے مدینہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جا کے ہمراہ الاسد سے ہوتے ہوئے تم وہاں پر پہنچنا. وہ جب وہاں پر گیا تو اس نے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان تو بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے نا فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے پلٹ رہا ہے. تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہے، ہم تو اس کے لشکر کے منتظر ہیں. اور 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا، راتوں کو آگ جلائی تاکہ دشمنوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. تو اس بات پر آ رہا ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو. یہ وہی لڑکا بندہ عبد القیس کا گیا تھا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جو ابو سفیان نے بھیجا تھا. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے. اب 3 دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا تو فانقلبوا، پس پلٹے، بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کی نعمت اور اس کے ساتھ وہ پلٹے، اور لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا، وتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی خوشنودی بھی ان کو مل گئی، اور اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. تو ان کی اللہ کی خوشنودی بھی ملی، اور 3 دن رہنے کے بعد وہاں سے ایک لشکر گزر رہا تھا جن سے بڑا مال تجارت اور بڑا نفع بھی ان کو ملا. اللہ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان، یہ بے شک یہ شیطان تھا جو یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے خواہ
دفعہ تمہیں ڈرا رہا تھا. فلا تخافوہم وخافونی، پس ان سے نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اب اگلی کلاس میں پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. 175 تک ہم نے آج کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی